الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا پردہ چاک کیا ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے امر عام دے دیا تھا۔ اس زمانے میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ رومن امپائر نے مدینہ منورہ پہ حملہ کر دیا ہے اور 3 لاکھ فوج مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کا لشکر لے کے تبوک کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ دشمن کو 100-150 میل فاصلے پہ روکا جائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ گرمی بہت سخت تھی اور کھجور پکی ہوئی تھی اور اس گرمی میں جانا بہرحال بہت قربانی کا کام تھا۔ اپنی فصلوں کو چھوڑ کے جانا وہ بھی قربانی کا کام تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ لشکر جیش العسرہ ہے، یعنی یہ لشکر ایسا ہے جس کے پاس مال کی کمی ہے، تو جو بھی اللہ کے راستے پہ جتنا دے سکے دے دے۔ یہ اسی غزوہ کا موقع ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں بالکل ہی جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ بھی تھا گھر میں ساری کی ساری جائیداد اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کے رکھ دی۔ سیدنا عمر فاروق نے اپنے گھر کی اپنی ساری جائیداد جو نصف تھی وہ غزوہ تبوک میں حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت عثمان غنی نے، حضرت عبدالرحمن بن عوف نے، کسی نے 900 اونٹ اسلحے کے اور سامان کے لدے ہوئے دیے، غالباً اتنے ہی عبدالرحمن بن عوف نے بھی دیے۔ تو اس میں ایک بہت دلچسپ منظر یہ نظر آیا کہ منافقین خود تو کچھ دیتے نہیں تھے، لیکن جب اہل ایمان کچھ دیتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک صحابی آیا، اس نے بہت مال صدقے میں دیا، تو کھسر پسر کہتے ہیں کہ دیکھو دکھاوا کر رہا ہے، میرا یہ دکھاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ ایک اور صحابی آیا بیچارہ مسکین غریب، وہ 1 سا کھجور تقریباً 1.25-2 سیر بنتی، وہ اس نے حضور کی خدمت میں پیش کی کہ یا رسول اللہ میں تو اتنا کچھ ہی دے سکتا ہوں۔ کھجور کے چند دانے ہی بنتے ہیں، 1.25-2 سیر کھجور کتنی بنتی ہوگی؟ اتنی ساری بنتی ہوگی۔ تو منافقین نے کہا کہ واہ واہ واہ، اس کھجور سے تو اللہ تعالیٰ واقعی بہت امیر ہو جائے گا، اس کھجور کے ملنے سے تو جنگ ہی فتح ہو جائے گی ساری کی ساری۔ یعنی الفاظ پہ ذرا غور کریں، کہتے ہیں کہ ان اللہ غنی عن صدقۃ ھذا، اس صدقے سے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے، اس صدقے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے اتنی ساری کھجور۔ تو وہ جتنا بھی مال پڑا ہوا تھا، اسلحہ بھی، چیزیں بھی جو لوگوں نے دی تھیں، حضور نے حکم فرمایا کہ یہ 1 سا کھجور جو ہے پورے لشکر کے مال کے اوپر بکھیر دی جائے۔ یہ 1 سا کھجور جو ہے اللہ کے ہاں اتنی برکت والی ہے کہ یہ پورے لشکر کے سامان کے اوپر بکھیر دی جائے تاکہ پورے لشکر پہ اس کھجور کا سایہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کمیت کو نہیں دیکھا کرتا، کیفیت کو دیکھا کرتا ہے۔ پتہ نہیں اس آدمی نے اس 1 سا کھجور کو کمانے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی، اور جتنی اس نے محنت کی وہ ساری کی ساری اٹھا کے حضور کے قدموں میں لے آیا۔ اللہ کو یہ زیادہ پسند آ گئی
لوگوں کی بڑی بڑی صدقات سے، خیرات سے۔ تو ایک اہم بات عزیزان گرامی یہ ہے کہ کمیت پہ، کوانٹیٹی پہ نہیں جانا چاہیے، کیفیت پہ اور کوالٹی پہ دھیان دینا چاہیے۔ اس لیے کہ بعض دفعہ کام چھوٹا سا ہوتا ہے، دیکھنے میں بہت معمولی سا ہوتا ہے، لیکن انسان کو بہت دور تک لے جاتا ہے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ منزل عشق بسے دور دراز است ولے، عشق کی منزل بہت دور دراز، فاصلہ بہت زیادہ، طے شود جادہ صد سالہ بآہ گاہے، کبھی کبھی 100 سال کا رستہ ایک آہ میں طے ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ تو دل کی کیفیات کو دیکھتا ہے کہ کس کیفیت سے، کس جذبے سے، کس محبت اور کس اخلاص سے اس شخص نے یہ عمل کیا ہے، یہ صدقہ دیا ہے۔ اور اس میں ذکر عبداللہ بن ابی کا آ رہا ہے، پھر مر گیا تو اس کے بیٹے نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا والد مر گیا، آپ اگر نماز جنازہ پڑھا دیں، آپ اگر اس کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو حکم آیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا بخشش نہ مانگیں، ان کے لیے آپ 70 مرتبے بھی بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اب حضرت عمر آگئے کہ یا رسول اللہ، ان کے بارے میں تو یہ حکم ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ 70 مرتبے مانگو گے تو میں نہیں بخشوں گا، میں 71 مرتبے مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا ہے نا کہ اگر تم 70 مرتبے ان کے لیے مانگو گے تو میں نہیں بخشوں گا، تمہیں 70 سے زیادہ مرتبے مانگو، شاید اللہ بخش دے۔ حضرت عمر روکتے رہے۔ ہمارے ڈاکٹر نذیر تھے، پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور کے، وہ کہا کرتے تھے یار یہ تیرا عمر فاروق جو ہے نا، یہ مجھے وہابی لگتا ہے۔ کبھی یہ درخت کاٹ دیتا ہے، کبھی یہ اس کی حرکتیں جو ہے نا وہابیوں والی ہیں ساری۔ تو حضرت عمر نے حضور کو روکا کہ یا رسول اللہ، رئیس المنافقین ہے، آپ اس کی نماز پہ نہ جائیں۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پہ گئے، نہ صرف نماز جنازہ پڑھی بلکہ اپنا کرتا اتار کے دے دیا کہ اس کو اس کا کفن بنا دو۔ وہ شخص جو ساری زندگی حضور کے راستے میں کانٹے بوتا رہا، شان رحمت للعالمین ہی دیکھیے کہ اس کو نہ صرف اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی بلکہ اپنا کرتا مبارک دے دیا، اس کو اس کا کفن بنا دو۔ لیکن عزیزان گرامی، کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے معاف کر دیں تو معاف کر دیں، لیکن اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کی بہت غیرت کیا کرتا ہے۔ اپنے نبی کی گستاخ کو اس نے کہا میں تو معاف نہیں کروں، تم معافی اس کے لیے مانگتے پھرو، یہ تمہارا گستاخ ہے، معافی نہیں ہوگی۔ اور حکم آ گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ان میں سے کوئی بھی مر جائے آئندہ ان کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے، منع ہی فرما دی۔ تو یہاں آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب بات ختم ہو گئی، ورنہ 70 تک تو پابندی مجھ پہ لگ گئی تھی، میں 70 سے زیادہ بخشش مانگ لیتا، نماز جنازہ بھی پڑھا دی، سب کچھ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ان کی کوئی بخشش نہیں، منافقین کی کوئی بخشش نہیں۔
عزیزان گرامی، اور آخر میں مسجد زرار، ان منافقین نے ایک مسجد بنائی، اس کا نام مسجد زرار رکھا، اور حضور سے یوں کہا کہ یا رسول اللہ کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی طوفان ہوتا ہے، کبھی ہمیں مصروفیات ہوتی ہیں، ہم دور چل کے مسجد نبوی تک نہیں جا سکتے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہیں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں فی الحال تو غزوہ تبوک کے سفر پہ جا رہا ہوں، واپس آ کے دیکھیں۔ جب واپس آئے تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ یہ مسجد زرار ہے، یہ لوگوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ کیا آیت ہے جی؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، مومنین میں ان کو گروہوں میں تقسیم کرنے کے لیے، فرقہ فرقہ بنانے کے لیے یہ مسجد بنائی جا رہی ہے، اس کو منہدم کر دو۔ اس مسجد کو حضور اکرم اللہ کے حکم سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گرا دیا گیا، جلا دیا گیا، اس لیے کہ وہ مسجد تفریقا بین المؤمنین تھی۔ اب اس سے آگے کچھ کہوں لوگ لڑ پڑیں گے، نہیں کہتا۔